بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ گانوں کو سن کر سکون لیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں جس کا وقتی طور پہ کچھ گھنٹوں کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ گیٹ ٹوگیدر دوستوں کی کمپنی انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ سکون سے ہمارا دل بھر جائے اور سخت سے سخت حالات میں بھی ہمارا سکون برقرار رہے؟ انسان اس دنیا میں سکون اسی وقت پا سکتا ہے جب اس کا اندر ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا جن کا وجود نظر تو نہیں آتا لیکن وہ روحانی وجود ضرور رکھتے ہیں۔ آئیے آج اس روحانی دنیا کو محسوس اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی سے بنا ہے جو کہ بہت حقیر چیز ہے، لیکن اس حقیر مٹی کو معتبر اور مخلوقات میں اشرف بخش دیا گیا اس کی روح سے، اس روح سے جو اللہ نے اس میں پھونک کر اسے خاص الخاص بنا دیا۔ اس مٹی کے جسم کو بہت سی تکلیفیں ملتی ہیں، کبھی بہت سی بیماریوں سے انسان گزرتا ہے اور اس کی بیماریوں کی وجہ اس کی سوچیں ہیں جنہیں وہ سوچتا ہے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی کچھ لوگ ذہنی تناؤ کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی معدے کی تکلیف کے، کبھی کچھ پریشانیاں انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو انسان ایسا کیا سوچتا ہے کہ وہ اس کی سوچوں کا اثر اس مٹی کے جسم پر بھی ہونے لگتا ہے؟ کیا آج سے پہلے ہم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سوچوں کو دیکھا ہے؟ جو سوچیں یا وسوسے یا گمان انسان کی سوچ بنتی ہیں وہ انہیں پریشان کیسے کرتی ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کسی کو تکلیف دے تو وہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، کسی مارنے والی چیز کا استعمال کرتا ہے، وہ دوسرے انسان کے جسم کو لگے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن سوچوں سے کیسے انسان تکلیف محسوس کر سکتا ہے؟ آئیے آج اس روحانی دنیا کی اصلیت کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اس میں جتنے بھی حکم آئے وہ ظاہری یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے ہیں اور کچھ حکم ہماری روح کے سکون کے لیے بھی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں ہر طرح سے انسان کے ظاہری یعنی جسمانی اور باطنی یعنی روحانی تکلیفوں کے لیے شفا کہلاتا ہے۔ جسمانی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ماں باپ کی اطاعت، شوہر بیوی کے حقوق، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور بھی بہت سے ایک دوسرے کے معاملات پر عمل کر کے جسمانی طور پہ نیکیاں کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ہماری روح کو سکون دینے والے کون سے احکامات ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہاں، پڑھا اور سنا تو بہت بار ہوگا، لیکن کیا کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے حسد کو دیکھا ہے، غیبت کا وجود دیکھا ہے، جھوٹ کو دیکھا ہے؟ یا کبھی کسی نے کہا ہو کہ میں نے کسی کا نیا سوٹ دیکھا تھا اور حسد بھاگ کر آئی اور میرے اندر چلی گئی اور میں کرنے لگ گئی؟ یا پھر کسی نے کہا ہو کہ میں امی کی مار سے بچنے کے لیے جھوٹ کے آگے ہاتھ جوڑے اور وہ میری زبان پر آ گئی اور میں بولنے لگ گئی؟ یا پھر مجھے ایک لڑکی اچھی نہیں لگتی تو میں نے بہتان یا تہمت کو اس پر چپکا دیا؟ اگر سوچیں ان سب کا وجود ہوتا، جیسے کہ غصے کا وجود ہوتا اور غصہ ایک بم کی شکل میں ہوتا اور اسے ہم اپنے پاکٹ میں لیے پھرتے، اور جب ہم پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہ وہی غصہ نکلنے لگا ہے اور اس کو دوسرے کی طرف پھینکتے اور وہ جل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ روحانی دنیا کے چلتے پھرتے وجود ہے۔ حسد، غیبت، جھوٹ، بہتان، تہمت، دل آزاری، تجسس، ان تمام بیماریوں کو ہم خود ریپلیس کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کن چیزوں سے؟ محبت، شفقت، احساس، ہمدردی، اپنائیت، سچ سے۔ خود سوچیں، جس رحمان کی روح انسان کے اندر ہو تو کیا اس کی روح محبت، احساس، ہمدردی جیسی نعمتوں سے خالی ہوگی؟ نہیں نا۔ لیکن ہم اس دنیا میں آ جانے کے بعد شیطان کے وسوسوں کی طاقت کی وجہ سے اپنے اندر کی خیر کو شر میں بدلتے رہتے ہیں، جبکہ یہ تمام شر، حسد، جھوٹ، غیبت روحانی بیماریاں ہیں۔ ان سے کیسے بچا جائے ان کا بھی ہمیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ اگر ہم اپنی روح کی پسند اور ناپسند کو اسی طرح سمجھ جائیں جیسے ہم اپنی جسم کی خوبصورتی کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا اثر خود بخود ہمارے چہرے پر، ہمارے اندر بھی محسوس ہونے لگے گا،
اور انسان پر پھر جیسے بھی حالات آ جائیں وہ پرسکون ہی رہے گا۔ اور ان تمام روحانی خیر اور شر کو دیکھنے کے لیے تقویٰ کا لباس پہننا بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کے لباس کی قوت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ خیر اور خیر کی دنیا میں اخلاق، محبت، احساس، عزت، ہمدردی، شفقت، رحم دلی، احسان، رزق جیسی تمام جذبات ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور شر کی دنیا میں جھوٹ، غیبت، بدگمانی، حسد، ذلت، بد اخلاقی، تکبر، یہ تمام شیطانی وار اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخر یہ تقویٰ کا لباس ہے کیا؟ ایسا خوبصورت عزت و احترام اور محبت والا ڈر جو انسان اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے پہنتا ہے۔ تقویٰ کا لباس بھاری ضرور ہوتا ہے لیکن اس انسان کے وجود میں سکون جیسی نعمت اتار دیتا ہے جس سے اسے اس لباس کا بھاری پن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ آج کا انسان اگر تقویٰ کے لباس کی اہمیت سمجھ لے تو وہ دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوگا، کیونکہ اسے یقین مل جائے گا کہ جس لباس کو وہ پہنے ہوئے ہے وہ اپنے اللہ کی نظر میں ہے، اور جو اللہ کی نظر میں آ جائے وہ شیطان اور روحانی شر سے محفوظ ہی رہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ بس انسان روحانی دنیا اور تقویٰ کے لباس کو سمجھے اور سوچے کہ اسے زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے وہ ان روحانی شروں سے تقویٰ کا لباس پہن کر کیسے بچ سکتا ہے تاکہ روحانی خیر اس کے ساتھی بن سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔